بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ سب کو انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیا میں بہت ساری سلطنتیں قائم ہوئیں، کچھ تھوڑا عرصہ چلی، کچھ زیادہ عرصہ چلی، اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی عمر پوری کر گئی، اپنی مدت پوری کر گئی۔ ان میں بہت سارے بادشاہ ہوئے، بہت سارے امیر لوگ، بہت سارے غریب لوگ ان میں شامل تھے، کیونکہ ظاہر ہے سلطنت کئی سوسائٹیاں، کئی معاشرے مل کر ایک ملک یا ایک سلطنت بنتی ہے۔ تو آج میں جس سلطنت کا ذکر لے کے آیا ہوں، میرا آج مقصد ٹاپک تو ویڈیو بنانی تھی، میں سرچ کر رہا تھا یا مطالعہ کر رہا تھا قائد اعظم اور علامہ اقبال کی زندگی پہ، لیکن بس ایک دم سے میرے سامنے ایک اور ٹاپک آیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کو جو ہے نا لازمی آپ سے شیئر کروں۔ تو آج میں جس سلطنت کا یا جس انسان کا، بادشاہ کا ذکر لے کے آیا ہوں، وہ تاریخ میں آپ نے آج تک ایسا بادشاہ نہیں دیکھا، دولت کے لحاظ سے اور سخاوت کے لحاظ سے۔ موجودہ دور میں خلافت راشدہ یا انبیاء کرام کے دور کی بات نہیں کر رہا، موجودہ جو دور، جو حکومتیں، جو سلطنتیں ہیں، اتنی امیر، اتنی خوشحال کوئی بھی نہیں گزری۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج میں آپ کو ایک ایسے افریقی بادشاہ کی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں جن کو انسانی طریقہ امیر ترین شخص کہا جاتا ہے۔ 5 لاکھ مربع میل سے زائد کی سلطنت پر حکمرانی کرنے والے اس بادشاہ کی فراخ دلی ایسی تھی کہ جہاں سے بھی یہ گزرتے لوگوں کو قیمتی تحائف بانٹتے چلے جاتے۔ مصر میں قیام کے دوران اس بادشاہ نے قاہرہ میں اتنا زیادہ سونا لوگوں میں بانٹا کہ وہاں سونے کی قیمتیں گر گئیں۔ دوستو، یہ امیر ترین مسلمان بادشاہ کون تھے؟ ان کی سلطنت میں کون کون سے ممالک شامل تھے؟ آج کے دور میں ان کی دولت کا کل تخمینہ کتنا ہے کہ ان کی ورتھ کتنی ہے، نیٹ ورتھ کے وہ کتنی دولت کے مالک تھے؟ دوستو، جس بادشاہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، تاریخ ان کو منسا موسیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ منسا کے مطلب کیا، تو موسیٰ تو نام ہی ہے نا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کے بارے میں آرائے مختلف ہیں، لیکن مورخین ان کی پیدائش کا سال 1280 پر اتفاق کرتے ہیں، یعنی کہ تاریخ میں ایک سال نہیں، مختلف ادوار بتائے جاتے ہیں ان کی پیدائش کے، 1281، 80، 85، 78، 79۔ یہ تو زیادہ مورخین نے اتفاق کیا ہے کہ 1280 جو ہے نا ان کی پیدائش کا سال ہے۔ موسیٰ 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کے بادشاہ رہے۔ سلطنت مالی یہ وہی سلطنت مالی ہے جو مالی ملک آج مغربی افریقہ میں قائم ہے، یہ اسی کی سلطنت ہے، مالی ملک اسی کی باقیات ہیں، یہ بھی آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کی حکمرانی میں مالی سلطنت اس وقت کی امیر ترین سلطنت بن چکی تھی۔ موسیٰ کے دور میں سلطنت مالی بحر اوقیانوس سے لے کر دریائے ناجر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سہارا ڈیزرٹ اور افریقہ کے بہت سارے جنگلات اس سلطنت کا حصہ تھے۔ اس عظیم الشان سلطنت میں دور حاضر کے افریقی ممالک مالی، سینیگال، لیبیا، کینیا، نائجر، چاڈ، نائجیریا، موریطانیہ پر گینیا شامل تھے، یعنی کہ 7-10 ملک جو تھے وہ اس سلطنت کا حصہ تھے، اور آج اکیلا ایک چھوٹا سا ملک مالی رہ گیا ہے۔ سلطنت مالی کی بنیاد در حقیقت 1235 میں سنجاتا نامی بادشاہ نے رکھی۔ جو پہلا بادشاہ تھا مالی کا، وہ اس کا نام سنجاتا تھا، جو بعد ازاں اس سلطنت کے پہلے بادشاہ بھی تھے۔ منسا موسیٰ اصل میں سنجاتا خان کے بھائی کے پوتے تھے، یعنی کہ سنجاتا کا جو بھائی تھا اس کا یہ پوتا تھا منسا موسیٰ۔ موسیٰ ان کا نام تھا، جبکہ منسا مقامی زبان میں بادشاہ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ تھا۔ آگے وہی بات، منسا جو ہے وہ مالی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔
یا افریقی زبان میں بھی اسے لگا لیں گے، کافی اور افریقی ملک بھی بادشاہ کے لیے منسا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن مالی تو 100% ہی کرتے ہیں۔ منسا موسیٰ بادشاہ کے بادشاہ تھے۔ دوستو ایک دلچسپ کہانی ہے۔ بعض روایات کے مطابق منسا نے پہلے تخت مالی کے سربراہ ابو بکر نامی شخص تھے۔ البتہ ابن خلدون اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں، ابن خلدون ایک مفکر اور مصنف تھے، اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں کہ اس وقت مالی کے بادشاہ کا نام ابن کو تھا، کیویوکو۔ دوستو بہرحال جو بھی بادشاہ تھا، یہ ایک بار بحر اوقیانوس کے سمندروں کا سفر پر روانہ ہوا۔ جانے سے پہلے وہ منسا موسیٰ کو اپنی غیر موجودگی میں سلطنت کی ذمہ داری سونپ گیا، البتہ بدقسمتی سے وہ پلٹ کر واپس نہ آ سکا۔ اس کی غیر موجودگی میں منسا موسیٰ نے تخت سنبھال لیا اور مالی سلطنت کے نامے نائنت منسا یعنی بادشاہ بن گئے۔ دوستو موسیٰ سے پہلے مالی سلطنت کے جتنے بھی بادشاہ گزرے وہ سب سنجاتا نامی بادشاہ کی نسل سے ہی تھے، اور اب تک منسا کا عہدہ سنجاتا کی نسل میں نہیں سنبھال رکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب تخت مالی سنجاتا کے بھائی کی نسل یعنی موسیٰ کے پاس چلا گیا۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ منسا موسیٰ نے دراصل خود ہی اس وقت کے بادشاہ کو قتل کروایا تھا۔ بہرحال اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مالی سلطنت کی دولت کی بہت بڑی وجہ یہاں پائے جانے والے سونے، نمک اور دیگر معدنی ذخائر تھے۔ ان کی پوری دنیا میں بہت مانگ تھی، ان کی فروخت سے بہت سارا پیسہ اکٹھا ہو جاتا۔ منسا موسیٰ کے دور سب سے مشہور و مقبول قصہ ان کے حج کے سفر کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منسا اس حج کے سفر کی تیاری پر برسوں سے کر رہے تھے۔ منسا موسیٰ وہ حج پہ جانا چاہتے تھے، حج کرنا چاہتے تھے، اور اس حج کے سفر کی تیاری انہوں نے بہت سالوں سے کی ہوئی تھی، یہاں مسلسل کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ سفر ایسا شاندار تھا کہ پوری دنیا کی توجہ سلطنت مالی کی اس بادشاہ کی طرف مبذول ہو گئی۔ آئیے دوستو اس سفر کے بارے میں ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ اس سفر کے لیے آس پاس کے علاقوں سے ہزاروں غلام خریدے گئے۔ موسیٰ کے دور کا ابتدائی عرصہ سلطنت مالی کے قرب و جوار میں موجود غیر مسلم آبادیوں کے ساتھ جھڑپوں سے گزرا تھا، جس کے نتیجے میں سلطنت مالی مزید پھیل چکی تھی۔ مزید چوبی چھوٹے بڑے شہر موسیٰ کے قبضے میں آ چکے تھے، جس سے منسا موسیٰ کی شہرت و رعب اور دبدبہ آس پاس کے علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ 1324 میں موسیٰ اپنے بیٹے کو سلطنت کا عارضی کنٹرول دے کر خود حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوستو اس عظیم و شان قافلے میں 60,000 افراد شامل تھے، جنہوں نے بیش قیمت بروکیڈ اور فارسی ریشم کے خوبصورت لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ ان کے ہمراہ 12,000 غلام بھی تھے۔ ہر غلام نے تقریباً 2 کلو سونے کی اینٹیں بھی تھام رکھی تھیں۔ 24,000 کلو سونا اس قافلے میں شامل تھا، اور قیمتی ریشمی لباس بھی پہن رکھے تھے۔ ان کے علاوہ بھی لوگ اس قافلے کا حصہ بھی تھے، جن کے ذمے سفری سامان کی حفاظت تھی۔ اس سامان میں سونے چاندی سے بنے ہوئے ہزاروں تھیلے شامل تھے۔ مورخین کے مطابق اس قافلے میں 80 اونٹ بھی شامل تھے۔ ہر اونٹ پر تقریباً 130 کلو تک سونا لدا ہوا تھا، یعنی کہ 80 اونٹ تھے اور 130 کلو سونا، 3 من سے 3.25 من سونا ایک اونٹ پہ لدا ہوا تھا۔ آگے آپ کیلکولیشن آپ خود کرتے جائیں، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ تو اب میری یہ ویڈیو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے جن کو دیکھنا تو منہ میں پانی آنا ہے کہ کاش ہم اس وقت کے حکمران ہوتے۔
اس قافلے کے تمام افراد اور جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام منسا موسیٰ کے ذمہ تھا۔ دوستو یہ قافلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ جس بھی شہر سے گزرتا اور علاقے سے گزرتا لوگ اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ منسا موسیٰ جہاں سے گزرتے لوگوں کی سونا اور قیمتی تحائف بانٹتے جاتے۔ جمعہ کے روز جس بھی علاقے میں ہوتے وہاں ایک مسجد تعمیر کرواتے۔ سفر کے دوران جب یہ قافلہ قاہرہ میں رکا تو 3 دن انہوں نے اہرام مصر کے قریب قیام کیا۔ مصر میں اس وقت مملوک سلطان، مملوک ریاست کا بھی میں امپائر کا بھی ذکر کروں گا آگے جا کے۔ یہ مملوک وہی ہیں جنہوں نے جو ہے ہلاکو خان اور اس کے لشکر کو اتنی بری طرح مارا تھا۔ ایک رکن الدین بیبرک وہ اسی مملوک جو فوج کا سپہ سالار تھا، اس کا ذکر میں کروں گا آگے کسی ویلاگ میں۔ اس وقت مصر کے مملوک سلطان الناصر محمد کی حکومت تھی۔ ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی۔ مملوک کے سلطان کی خواہش تھی کہ جو منسا موسیٰ ان کے علاقے میں پہلی بار آئے تھے لہٰذا روایت کے مطابق انہیں جھک کر سلام پیش کرے، لیکن منسا موسیٰ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دوستو چونکہ یہ ایک رسم تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی منسا موسیٰ کو بہرحال ایسا کرنا پڑا۔ بعد ازاں دونوں میں تحائف کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد منسا موسیٰ کی ملاقات کرافہ کے گورنر ابن میر حجاب سے بھی ہوئی۔ اس کے بعد منسا موسیٰ نے قاہرہ میں مزید 3 ماہ قیام کیا۔ دوستو ان 3 ماہ میں منسا موسیٰ نے اتنا سونا بانٹا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں گر گئیں۔ مشہور عربی مورخ العمری کے مطابق جب وہ موسیٰ کے سفر کے 12 سال بعد قاہرہ گئے تو وہاں کے لوگ اب تک موسیٰ کے گن گا رہے تھے، اور اتنا زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ کی دولت اور شاہ خرچیوں کی خبریں اب یورپ تک جا پہنچی تھی۔ دوستو موسیٰ جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں ان کے قافلے میں شامل کچھ افراد کا ترکی سے آئے ہوئے ایک گروہ سے جھگڑا ہو گیا۔ بات تلواروں اور لڑنے مرنے تک پہنچ گئی۔ موسیٰ نے فوری اپنے لوگوں کو جھگڑے سے روک لیا، جس کی وجہ سے مقدس سرزمین میں خون خرابہ نہیں ہوا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ واپسی کے سفر میں منسا موسیٰ کا کافی سامان ختم ہو چکا تھا۔ قافلے کے کئی افراد بخار کا شکار ہو کر زندگی کی بازی بھی ہار گئے تھے۔ حج کا یہ سفر تقریباً 1 سال سے بھی زائد عرصے پر محیط تھا۔ واپسی کے دوران موسیٰ ایک اندلسی شاعر ابو اسحاق الصافلی سے ملے، جن کے علم اور زبان دانی نے موسیٰ کو بہت متاثر کیا۔ وہ اس شاعر کو اپنے ساتھ مالی لے آئے۔ ابن خلدون کے مطابق اس سفر کے اختتام پر کئی شاعر اور سلطنتیں مالی کی دولت سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گئیں، اور کچھ شہروں پر سلطنت مالی کی فوج نے خود بھی قبضہ کر لیا۔ ان میں سے تمکتو بھی شامل ہے، جو ابھی بھی مالی کا شہر ہے تمکتو۔ موسیٰ کی یہ سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے میں جانے تک پیدل 1 سال کا عرصہ لگ جاتا تھا۔ موسیٰ نے اس عرصے میں دیگر مسلمان حکمرانوں سے بھی اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ دوستو منسا موسیٰ اور سلطنت مالی کی شہرت مغربی افریقہ میں پہلے ہی تھی، لیکن حج کے سفر کے بعد تک منسا موسیٰ کے چرچے شمالی افریقہ اور یورپ میں بھی ہو رہے تھے۔ واپس آنے پر موسیٰ نے اپنی سلطنت کی تعمیر نو کی۔ اندلس، اسپین اور قاہرہ سے ماہر تعمیرات کو بلایا گیا۔ بڑے شہروں جیسا کہ کہو اور تمبکتو میں بڑی بڑی عمارتیں اور مساجد تعمیر کروائی گئیں۔ ان کو سونے چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجایا گیا۔ تمبکتو میں ایک بہت ہی شاندار اسلامی یونیورسٹی بھی بنوائی گئی، جہاں دنیا بھر سے اسکالرز آتے۔ پوری دنیا سے کتابیں منگوا کر اس یونیورسٹی میں رکھی گئیں۔ اب تک تمام دنیا میں سلطنت مالی کا بول بالا ہو چکا تھا۔ یہ سلطنت خوب ترقی کر رہی تھی۔ اس کی معیشت بھی مستحکم ہو چکی تھی۔ لوگ بھی خوشحال تھے۔ لوگ دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے یہاں آتے اور یہاں کے ہو کر رہ جاتے۔ تقریباً 400 کے قریب چھوٹے بڑے شہروں اور قصبے اس وقت سلطنت مالی کا حصہ تھے۔ تمبکتو اس سلطنت کا تجارتی، ثقافتی اور اسلامی مرکز بن چکا تھا۔
पूरी दुनिया से ताजर यहाँ आया करते थे। इन सब से इस्लाम को यानी इन सब से इस्लाम को बहुत फ़रोग हासिल हुआ था और इस्लामी ममालिक में भाईचारा भी कायम हुआ। माली सल्तनत पूरी दुनिया में दौलत और खुशहाली की अलामत बन चुकी थी। मनसा मूसा की वफ़ात 57 बरस की उम्र में 1337 में हुई। मनसा के 25 साल तक मनसा मूसा माली सल्तनत के 25 साल तक हुक्मरान रहे। ये सल्तनत का सुनहरा तरीन दौर था। मूसा की कुल दौलत का तखमीना लगाना आजकल तो बहुत मुश्किल है, अलबत्ता मशहूर वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्थ के मुताबिक मनसा मूसा की नेटवर्थ आज के दौर के हिसाब से तकरीबन 400 अरब अमेरिकी डॉलर है। 400 अरब। अब मैं बताऊंगा जो दुनिया का इस वक्त अमीर तरीन बंदा है और पहले नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला, उन दोनों की नेटवर्थ कितनी है, अभी सुन ले वो भी। आज के दौर के हिसाब से तकरीबन 400 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब थी। दोस्तों ये कितना बड़ा फिगर है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि आजकल सबसे अमीर समझे जाने वाले शख्स एलन मस्क की नेटवर्थ तकरीबन 270 अरब US डॉलर है, जबकि अमेज़न के मालिक जेफ की 153 अरब डॉलर अमेरिकन डॉलर है। यानी दोस्तों मनसा मूसा आजकल के दौर के अमीर तरीन शख्स से भी कई गुना ज़्यादा दौलतमंद थे। मूसा की मौत की मौरखीन ने कोई ख़ास वजह नहीं बताई, अलबत्ता उनकी वफ़ात के बाद इनके बेटे ने सल्तनत माली संभाल ली थी, लेकिन दोस्तों वो इसकी हिफाजत ना कर सका। माली सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो गई। तजारत ख़त्म होती चली गई, खुशहाली का दौर भी ख़त्म हो गया और आखिरकार यूरोपीय अक़वाम इस पर काबज़ हो गई। कहा जाता है कि अगर मूसा के दौर में यूरोपीय अक़वाम इस सल्तनत पर हमला आवर होती तो फौजी कुव्वत के आगे कभी भी ना ठहर पाती। मशहूर सियाह इब्ने बतूता ने 1354 में यहाँ का दौरा किया और इन लोगों की सकाफत की बहुत तारीफ़ की। 16वीं सदी में ये सल्तनत माली का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया और ये सिर्फ़ एक छोटा सा मुल्क बनकर रह गया। इसे आज भी हम माली के नाम से जानते हैं। टम्बकटू और गाऊ किसी ज़माने में बड़े अजीम शहर थे, आज भी सल्तनत माली का हिस्सा है। टम्बकटू में कायम की गई इस्लामिक यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है और वो सल्तनत माली के सुनहरी दौर की याद दिलाती है। इसके अलावा मनसा मूसा की तमीर शुदा कई मसाजिद आज भी पाई जाती हैं। दोस्तों मूसा ने अपने इक़्तिदार के दौरान सल्तनत माली की किस्मत ही बदल कर रख दी। मनसा मूसा ने इस्लामी दुनिया को भी एक दूसरे के करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। ये वजह है कि मैंने इसके टॉपिक पे आज वीडियो बनाई है। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो इस्लामी दुनिया को यकजा करने में तवज्जो करते हैं। मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इनकी यह सल्तनत इनके बाद चल ना सकी। दोस्तों आपको इंसानी तारीख के अमीर तरीन शख्स और मुसलमान दुनिया के एक नेक नाम हुक्मरान के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय से मुझे आगाह करें। बहुत शुक्रिया। लो जी दोस्तों, ये थी वो इस्लामी सल्तनत, वो इस्लामी रियासत। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें। अब मैं तकरीबन 7:30 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब 10:30 बज चुके हैं। 3 घंटे से मैंने 2.5-3 घंटे मैंने वर्क किया, नोट्स तैयार किए हैं। वो तैयार करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है और वीडियो बनाने के बाद मैंने अब आपकी खिदमत में पेश की है अपलोड करके। तो अगर आप वीडियो देखेंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे उसका फीडबैक नहीं देंगे, तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया है। प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि वीडियो इतनी कोई लंबी नहीं होती, 10, 15, 20 मिनट तक की वीडियो होती है। इतनी लंबी नहीं होती कि आप अपने 24 घंटों में एक 20 मिनट या 15 मिनट ना निकाल सकें। और ये चीज़ें बताने का मकसद, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये चैनल किसी सियासी जमात के लिए या सियासी पार्टी के लिए या सियासी पार्टी का नहीं है, ठीक है जी।
میں نے صرف چینل یہ ساری مسلمان دنیا کے لیے اور سارے مسلمان بھائیوں کے لیے بنایا ہے کہ میں ان کو اپنی تاریخ سے اور اپنے اس سنہری دور سے آگاہ کر سکوں کہ جس پہ مجھے جان کر جب خوشی رشک اور فخر ہوتا ہے آپ کو بھی ہو، اور وہ سنہری دور میں لانے میں اپنا پورا کردار ادا کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے اللہ نے اگر زندگی دی تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سب کو یکجا کروں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کروں، اور ہم وہی طاقت بن کر ابھرے جو ہزاروں سال پہلے ایک طاقت بن کر نکلے تھے، اور 22 لاکھ مربع میل کی جو سلطنت تھی وہ کھڑی کی تھی، وہ بھی ایک مسلمان تھا، اور ایسا حکمران تھا کہ اس نیلے آسمان نے اس کی قمیض پہ لگے ہوئے 17 ٹانکے دیکھے تھے۔ اتنا عظیم حکمران، دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کا سب سے طاقتور اور عظیم حاکم حضرت عمر بن خطاب تھے، اور وہ حاکم ایسے تھے کہ ان کی قمیض پہ 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے، 17 جگہ پہ 17 جگہ پہ قمیض پھٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ایسے بھی اور وہی دور انشاءاللہ آئے گا، اور میری دعا ہے اور آپ سب بھی دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ پاک ہم میں اتفاق، اتحاد، ایمان اور ہم یکجہتی پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اور کمنٹ میں لازمی مجھے آگاہ کیجیے گا یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو۔